اتنا ہی کہوں گی کہ انہوں نے اپنی عمر کے اس حصے کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیا ہے جس میں اکثر و بیشتر نوجوان دنیا کی آسائشیں اور لذتیں چکھنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ محترم جناب مفتی رشید احمد صاحب، آپ بطور لیکچرر جامعۃ الرشید اور بطور ریسرچ اسکالر جامعہ کراچی سے وابستہ ہیں، میں ملتمس ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بحیثیت مسلم قوم ہمارے لیے یقیناً فخر کی، اعزاز کی اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی بنایا۔ حضور علیہ السلام جیسی بے مثال شخصیت کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اور در حقیقت حضور علیہ السلام کی شخصیت کے ذریعے اللہ تعالی نے انسانیت کو ایک گائیڈ لائن فراہم کی، زندگی گزارنے کے کچھ اصول، کچھ ضوابط بتائے کہ اس دنیا میں جب انسان آیا ہے تو وہ اس دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارے گا تو کامیاب ہوگا، اور کن اصولوں کو جب وہ پس پشت ڈال دے گا تو وہ ناکام ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں انسانیت کو اس کی مکمل اور کمپلیٹ تعلیم دے دی ہے۔ اب ہر انسان خود یہ دیکھے گا کہ میں نے حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں سے کتنی چیزوں کو لیا اور کتنی چیزوں کو چھوڑا۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضور علیہ السلام کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کو جو رول ماڈل دیا ہے، قرآن کریم نے جس شخصیت کو انسانیت کے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے، قرآن کریم نے جس شخصیت کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، وہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو حضور علیہ السلام کی شخصیت میں وہ ساری صفات، وہ ساری کوالٹیز موجود ہیں جو کسی ایک رول ماڈل میں، کسی ایک آئیڈیل شخصیت میں ہونی چاہیے۔ علامہ ندوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ کسی بھی شخص کو آپ اس وقت رول ماڈل قرار دے سکتے ہیں، آپ اس شخص کی پیروی کر سکتے ہیں جب اس کے اندر 3 کوالٹیز کم از کم موجود ہوں۔ سب سے پہلی کوالٹی اور سب سے پہلی صفت جو اس شخصیت میں ہونی چاہیے، اس کو انہوں نے نام دیا تاریخیت کا، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کی، اس شخصیت کی پوری ہسٹری آپ کے پاس محفوظ ہونی چاہیے۔ آپ جس شخص کو اپنا رول ماڈل بنانے جا رہے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ کیا اس کی مکمل تاریخ، اس کی ولادت، اس کا بچپن، اس کا لڑکپن، اس کی جوانی، اس کی گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، معاشرے کی زندگی، کاروبار کی زندگی اور آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آیا ہمارے پاس تاریخ میں محفوظ ہے یا نہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ آپ دنیا کی وہ واحد شخصیت ہیں جن کی تاریخ اور جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس امت کے پاس محفوظ ہے۔ اس دنیا کے اندر اور کوئی ایسی شخصیت نہیں،
اور کوئی ایسا آدمی نہیں اور کوئی ایسا انسان نہیں جس کی تاریخ اس طریقے سے محفوظ کی گئی ہو جس طریقے سے حضور علیہ السلام کی تاریخ محفوظ ہے. اس لیے حضور علیہ السلام بجا طور پر ایک آئیڈیل اور ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. دوسری کوالٹی اور دوسری صفت جو انہوں نے ذکر کی کہ کسی بھی رول ماڈل اور کسی بھی آئیڈیل شخصیت میں جو ہونی چاہیے اس کو انہوں نے نام دیا جامعیت کا. جامعیت کو ہم اس لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپریہنسونیس ہونی چاہیے اس شخصیت کی ذات میں. یعنی ایسا نہیں کہ وہ شخص آپ کو اپنی زندگی کے کسی ایک خاص شعبے میں تو رہنمائی فراہم کر رہا ہو لیکن دوسرے شعبے میں اگر آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو تو اس شخصیت میں آپ کو رہنمائی نہ ملے. مثال کے طور پر اگر ہمارا کوئی سیاسی قائد ہوتا ہے تو اس کی شخصیت میں ہمیں سیاسی زندگی کی رہنمائی تو مل جائے گی لیکن ہم نے اپنے گھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے, بیوی بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, ان کے ساتھ رہن سہن کیسے رکھنا ہے, اس بات کی تعلیم ہمیں ایک سیاسی رہنما نہیں دے سکتا. تو ہر شخص کے اندر کوئی صفت ہوتی ہے, کسی میں کوئی دوسری کوالٹی ہوتی ہے, لیکن ایک ایسی شخصیت جس کے اندر یہ تمام صفات یہ تمام کمالات ایک ساتھ موجود ہوں, ایسی شخصیت اس دنیا میں صرف حضور علیہ السلام کی ہے. اس لیے آپ بجا طور پر مستحق ہیں کہ آپ کو رول ماڈل تسلیم کیا جائے, آپ کو ایک آئیڈیل شخصیت تسلیم کیا جائے. اور تیسری بات جو انہوں نے ذکر کی وہ یہ کہ کسی شخص کو آپ اس وقت فالو کر سکتے ہیں, کسی شخص کی پیروی آپ اس وقت صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جب اس کی عملی زندگی بھی آپ کے سامنے ہو. دنیا کے اندر ایسے بہت سے فلاسفر گزرے, دنیا کے اندر بہت سے ایسے دانشور آئے جنہوں نے ایک نظریہ پیش کیا, جنہوں نے ایک تھیوری پیش کی, لیکن خود پریکٹیکلی اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کر کے نہیں بتا سکے. حضور علیہ السلام تو چلتا پھرتا ایک قرآن تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں بتائیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کان خلقہ القرآن, کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کا مطالعہ کیجئے. جو چیزیں آپ کو قرآن میں لکھی ہوئی نظر آئیں گی حضور علیہ السلام کے عمل میں بھی آپ کو نظر آئیں گی. تو حضور علیہ السلام نے صرف ایک نظریہ اور ایک تھیوری اس امت کو نہیں دی بلکہ ہر کام آپ نے کر کے دکھایا. آپ نے ایک بیٹے کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری, آپ نے ایک بھانجے کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری, آپ نے ایک بھتیجے کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری, آپ نے ایک والد کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری, آپ نے چچا ہونے کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری, اور آپ نے سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری. آپ حکمران بھی رہے, آپ خلیفہ وقت بھی رہے, آپ مسلمانوں کے سیاسی قائد بھی تھے, آپ مسلمانوں کے مذہبی رہنما بھی تھے. ہر زندگی کے شعبے میں, زندگی کے ہر گوشے میں, ہر فیلڈ میں حضور علیہ السلام نے اس امت کو رہنمائی فراہم کی ہے. آج تک اس امت کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا کہ اس امت کو وہ مسئلہ درپیش ہوا ہو اور اس امت نے حضور کی سیرت میں اس کا حل تلاش کیا ہو اور اس امت کو حل نہ ملا ہو. ایسا آج تک تاریخ میں نہیں ہوا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, کہ میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی, اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, کمپلیٹ سسٹم آف لائف, یہ ہم ویسے ہی نہیں کہتے. یہ ایک حقیقت ہے اور یہ وہ حقیقت ہے, وہ زمینی حقیقت ہے جس کا اعتراف مسلمان نہیں, جس کا اعتراف کافر کرتے ہیں. اور عربی کا ایک مقولہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء, کہ فضیلت اور کمال کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا دشمن آپ کو تسلیم کرے کہ آپ کا یہ کام حق ہے. حضور علیہ السلام کی شخصیت, آپ کا لایا ہوا دین ایک ایسا جامع مکمل دین ہے جس کا اعتراف غیر کرتے ہیں. اور ایک انگریز مورخ نے کتاب لکھی جس میں اس نے 100 دنیا کی مؤثر ترین شخصیات کا تذکرہ کیا, 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان دا ورلڈ. اس کے اندر اس نے سب سے پہلے جس شخصیت کا ذکر کیا ہے وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. لیکن قرآن کریم نے جو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ حضور علیہ السلام
اسلام کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنائیں. سوچنے کی بات یہ ہے, غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج بحیثیت مسلم ہمارے نوجوان, ہماری بہنیں, ہمارے بھائی, ہمارے بزرگ اور ہم سب بحیثیت ایک معاشرے کے, کیا ہم نے اپنا آئیڈیل اور ہم نے اپنا رول ماڈل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہے, یا ہمارا رول ماڈل مغرب ہے؟ کیا ہمارا رول ماڈل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے, یا ہمارا رول ماڈل اور ہمارا آئیڈیل وہ انگریز کا کردار اور انگریز کے کرتوت ہیں؟ ہر مسلمان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اس امت سے کتنی محبت تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی اس امت کی فکر میں, اس امت کے غم میں گزار دی, حتیٰ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کو منع کرنا پڑا, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, کہ اے میرے محبوب آپ اپنی امت کے اس غم میں شاید اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے, اتنا غم اس امت کا آپ مت کیجیے. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. آپ کا کام تو صرف تبلیغ کرنا ہے, آپ دین کی بات, آپ حق کی بات پہنچا دیں. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اگر کسی کو ہدایت نہیں ملتی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ, مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کی کہ آپ میرے لیے کوئی دعا فرما دیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور فرمایا, اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنوبها وما تأخر وادخلها الجنة بغیر حساب. یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما اور بغیر حساب و کتاب کے اس کو جنت میں داخل فرما. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے میں غش کھا کر گر پڑی زمین پر, اور جب مجھے ہوش آیا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا, تمہیں غش کیوں آیا؟ تو میں نے کہا میں اس لیے خوشی سے گر پڑی کہ آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعا فرما دی. حضور نے فرمایا, والذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں اپنے ہر گناہگار امتی کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے اپنی امت سے. قیامت کے دن جب ہر شخص کو اپنی جان کی فکر ہوگی, ہر نبی نفسی نفسی کی صدا لگائے گا, لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ سفارش کر دیجئے. حشر کا میدان ہے, حدیث شریف میں آتا ہے ہر شخص اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا, کسی کا پسینہ اس کے ناف تک ہوگا, کسی کا پسینہ اس کی گردن تک ہوگا, اور کوئی پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. ایسے عالم کے اندر لوگ جائیں گے کہ کسی طرح حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو. یہ ساری چیزیں حق ہیں, یہ ہم سنتے ہیں لیکن ہمارے دل میں یہ بات نہیں اترتی. ہم جب کسی کا جنازہ اٹھاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی مرا ہے, میں نے نہیں مرنا. لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور محشر میں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے آقا کو منہ دکھانا ہے. تو لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ حساب کتاب کا آغاز کیا جائے. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے یہ میرے بس کی بات نہیں, اور روایات میں آتا ہے وہ پھر یہی صدا لگائیں گے, نفسی نفسی, یا اللہ مجھے امان عطا فرما, یا اللہ میری حفاظت فرما, یا اللہ میری جان کو سلامتی میں رکھنا. وہ فرمائیں گے آپ جائیں حضرت ابراہیم کے پاس. حضرت ابراہیم کے پاس لوگ آئیں گے, عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں, آپ اللہ کے دوست ہیں, آپ نے اللہ کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ حساب کتاب کا آغاز ہو. حضرت ابراہیم فرمائیں گے میرے بس کی بات نہیں, نفسی نفسی, یا اللہ میری جان کو سلامت رکھنا, یا اللہ مجھے امان میں رکھنا. حضرت ابراہیم فرمائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیے, وہ کلیم اللہ ہیں, ان سے اللہ تعالیٰ براہ راست بات کیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, وہ فرمائیں گے نفسی نفسی, یہ میرے بس کی بات نہیں, یا اللہ میری حفاظت فرما. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سارے لوگوں کو بھیجیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میرے پاس لوگ آئیں گے کہ آپ شفاعت کیجئے, آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ حساب کتاب کا آغاز کیا جائے, تو میں سجدے میں گر پڑوں گا اور میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف, ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا جو اس دنیا میں کبھی کسی نے بیان نہ کی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل تعطى اشفع تشفع,
اے محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ مانگیے آپ کو عطا ہوگا، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ حضور نے فرمایا میں سر اٹھا کر میرے زبان سے جو پہلا جملہ نکلے گا وہ جملہ ہوگا امتی امتی، یا اللہ میری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ میری امت کو جہنم میں نہ ڈالنا، یا اللہ میری امت کے ہر گناہگار آدمی کو جنت میں داخل کرنا۔ قرآن کریم کی یہ آیت جب نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، میرے آقا نے فرمایا میں اس وقت تک اپنے اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ادنا امتی بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ تو حضور علیہ السلام کی محبت ہے اپنی امت سے، ایک گناہگار امتی سے۔ کیا یہ بھی کوئی وفا ہے؟ کیا ہم نے بھی کوئی وفا نبھائی ہے کہ حضور علیہ السلام نے تو اپنی ساری زندگی اس فکر میں گزاری اور ہم حضور علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑتے ہوئے ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی؟ یہ کون سی وفا ہے؟ کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی، جو تبسم رخ زیست تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا۔ میرے مہرباں تیرا شکریہ کروں کس زبان سے بلا ادا، میری زندگی کی اندھیری شب نے چراغ فکر جلا دیا۔ اگر ہم واقعتاً حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم واقعتاً یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، ہم حضور کے عاشق ہیں، تو ایک عربی شاعر نے کہا ہے تعصی الالہ وانت تظہر حبہ هذا لعمری فی الانام بدیع لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ مجنون تو لیلا کی گلی میں گزرنے والے کتے کی جلد کو چوما کرتا تھا، اور حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والا حضور کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ نمازوں کو ترک کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو جمع کروں اور ان کو کہوں کہ مجھے لکڑیاں لا کر دیں، اور وہ لکڑیاں جب وہ مجھے لا کر دیں تو میں کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، یہ حضور کی سیرت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم محبت کا دعویٰ تو کریں لیکن مخالفت کریں۔ کیا کبھی کوئی محبت کرنے والا، کیا کبھی کوئی عاشق، کیا کبھی کوئی محب بھی اپنے محبوب کی مخالفت کیا کرتا ہے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں اس بات پر غور کرنا پڑے گا، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کے ایک ایک پہلو کو، چاہے اس کا تعلق ہمارے عقائد سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، معاشرت سے ہو، اخلاقیات سے ہو، معاملات سے ہو، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں یہ بات دیکھنی پڑے گی کہ آیا میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کردار ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ اس کی اپنی اولاد سے، یہاں تک کہ اس کے اپنے والدین سے اور دنیا کی تمام چیزوں اور تمام لوگوں سے جب تک میں اس کی نظر میں محبوب نہ ہو جاؤں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری نظر میں حضور کی سنتوں کی محبت ہے یا معاشرے کی اور سوسائٹی کے تان و تشنیع کی محبت ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسریٰ کے دربار میں گئے، کھانا کھا رہے تھے تو ایک نوالا آپ کے ہاتھ سے گرا، آپ نے وہ نوالا اٹھایا، اس سے مٹی صاف کی اور دوبارہ کھانے لگے۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے کہا کہ یہ کسریٰ کا دربار ہے، بادشاہ کا دربار ہے، آپ یہ نوالا اٹھا کے کھا رہے ہیں، یہ لوگ کہیں گے یہ عرب کتنے بھوکے لوگ ہیں، زمین سے چیزیں اٹھا کے کھاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا اس کو ہمیں اپنی زندگی میں ڈھالنا ہوگا اگر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ آج میں دیکھوں کہ میرے اوپر ایک طرف سے معاشرے کا دباؤ آتا ہے،
مجھ پر ایک طرف سے سوسائٹی کا دباؤ آتا ہے، میں حضور کی سنت کو چھوڑ دیتا ہوں، مجھ پر گھر والوں کا دباؤ آتا ہے، میں اسلام کو چھوڑ دیتا ہوں، مجھ پر کسی کا دباؤ آتا ہے، میں اسلامی تعلیمات سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ آخر ایک دن مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، حضور کے سامنے پیش ہونا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا۔ صحابہ نے فرمایا آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا اگر تم کوئی گھوڑا پالو اور بہت سارے گھوڑے ہوں اور تم گھوڑے کی پیشانی پر اور اس کے گھٹنے پر سفید نشان لگا دو، کیا تم اس کو نہیں پہچانو گے؟ صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ ان کی پیشانیوں پر اور ان کے گھٹنوں پر سجدوں کے آثار ہوں گے، اور میری امت کے وہ لوگ جب آئیں گے میں ان کو پیشانی کی نشانی سے اور گھٹنوں پر سجدوں کی نشانی سے ان کو پہچانوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو حضور اپنی طرف بلائیں گے کہ آپ بھی ادھر آئیے، آپ بھی حوض کوثر سے جام پیجئے، لیکن فرشتے ان کو حضور سے دور کرتے جائیں گے اور وہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین کو آپ کے بعد تبدیل کر دیا تھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہمیں حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، اور اس کا بنیادی نقطہ اور پوائنٹ اور مرکزی چیز جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ زندگی کے جس شعبے سے بھی میں وابستہ ہوں، میں اگر ایک ڈاکٹر ہوں، میں اگر ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اگر ایک انجینئر ہوں، اگر ایک سیاستدان ہوں، میں کچھ بھی ہوں، مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں پہلے مسلمان ہوں، اس کے بعد میں ڈاکٹر ہوں۔ جہاں پر مفادات کا ٹکراؤ آئے، ایک طرف مذہب کی تعلیم ہو، ایک طرف ایک ڈاکٹر کو یہ پتا چل رہا ہو کہ میں اس کو بلا وجہ ایکس رے لکھ کر دے رہا ہوں، بلا وجہ میں اس کو ٹیسٹ لکھ کر دے رہا ہوں، اسلام مجھے منع کرتا ہے اور میں اس کو یہ ٹیسٹ لکھ کر دے رہا ہوں، جھوٹے ایکس رے اور جھوٹے ٹیسٹ لکھ کر دے رہا ہوں۔ ایک طرف میرے ذاتی مفادات ہیں، ایک طرف اسلام کی تعلیم ہے، یہ وہ موڑ ہوتا ہے فیصلہ کرنے کا۔ ایک آفیسر جب دیکھتا ہے کہ اس طرف رشوت ہے، اس طرف مجھے مال مل رہا ہے اور اس طرف دیانت اور امانت کا تقاضا ہے کہ میں یہ پیسہ نہ لوں، یہاں پتہ چلے گا کہ میں پہلے مسلمان ہوں یا میں پہلے آفیسر ہوں۔ ایک انجینئر وہ اپنی فیلڈ میں دیکھے کہ جہاں پر مفادات کا ٹکراؤ آتا ہے تو میں اسلام کی تعلیمات کو لیتا ہوں یا میں اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتا ہوں۔ ایک سیاستدان وہ اس چیز کو دیکھے کہ میں پہلے مسلمان ہوں اس کے بعد سیاستدان ہوں، جہاں پر میرے سیاسی مفادات آتے ہیں اس سے پہلے میں اپنے مذہبی مفادات کو، اپنے اسلامی مفادات کو ترجیح دوں گا، دوسرے نمبر پر میری سیاست آتی ہے۔ ہمارے معاشرے سے یہ سنتیں کیوں نکلتی جا رہی ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو کچھ چند چیزوں کا نام سمجھ لیا ہے کہ ایک آدمی اگر نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، حج کر لیتا ہے اور یہ چند چیزیں کر لیتا ہے بس وہ پکا مسلمان ہے۔ ایسی بات نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ کس طریقے سے رواج پکڑتا چلا گیا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کوئی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا کوئی مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا کوئی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں جھوٹ کی کتنی قسمیں ہیں، کس طرح ہم لوگوں کو جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹس بنا کے دیتے ہیں، کس طرح ہمارے اسکول اور تعلیمی ادارے لوگوں کو سرٹیفکیٹ کا اجرا کرتے ہیں، کس طرح ہمارے معاشرے میں لوگ بغیر کی ٹریننگ کے اس کے لیے سرٹیفکیٹ اجرا کر دیتے ہیں، کس طرح ہم لوگوں کو جھوٹی سفارشیں لکھ کر دیتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ سب کچھ جھوٹ نہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور پہلی نشانی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور آپ نے فرمایا کبرت خیانتا ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق وانت به کاذب۔ سب سے بڑی خیانت ہے دنیا کے اندر یہ کہ تم کسی سے کوئی بات کرو وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو اور تم حقیقت میں جھوٹ بول رہے ہو۔ ہم بڑی آسانی سے اسٹیمپ لگا دیتے ہیں، بڑی آسانی سے سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں، سامنے والا آپ کو سچا سمجھتا ہے لیکن در حقیقت وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے سے یہ ساری چیزیں، یہ اسلامی روایات ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ حیا کا معاملہ آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں بے حیائی کس انداز سے فروغ پا رہی ہے۔ کیا ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ حیا اور ایمان یہ 2 ساتھی ہیں، ان میں سے جب ایک چیز رخصت ہوتی ہے تو دوسری چیز ساتھ ہی رخصت ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے نوجوان ذرا اپنی
اپنی ڈیلی روٹین پر غور کریں. ہماری زبانوں سے کس طریقے سے گالیاں نکلتی ہیں. ہماری زبان سے نکلنے والا ہر جملہ گالم گلوچ پر مشتمل ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذی، کہ مومن نہ لعن طعن کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش کام کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش گوئی کرنے والا ہے. یہ تو چند مثالیں ہیں. ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ آیا میں بحیثیت مسلم کوئی کردار بھی ادا کر رہا ہوں. کیا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا؟ کیا میں اپنی زندگی کے اندر یہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی مثبت تبدیلی لے کر آؤں؟ میں اپنے مذہب کو کتنا فالو کرتا ہوں، میں اپنے مذہب کو کتنی ترجیح دیتا ہوں، اور دوسری چیزوں کو، سوسائٹی کو، لوگوں کی باتوں کو میں کتنی ترجیح دیتا ہوں. ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ مفتی رشید احمد صاحب، ایک قیمتی وقت میں سے ہمارے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے، محمد ہے، ختم رسل ہے، مختوم و مربی ہے، وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. کیا